تاریخ ہے 28 فروری 2026۔ دنیا جب سو کر اٹھتی ہے تو اسے ایک انتہائی اچانک اور ڈرامائی عالمی بحران کا سامنا ہوتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ مشرق وسطی میں ایک نیا تنازع شروع ہو چکا ہے، ایک ایسا تنازع جس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں۔ تو آئیے اس پورے معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ یہ بحران جیسے جنگل کی آگ کی طرح پھیلا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو سب سے پہلے ہم اسی افراتفری اور تباہی کو دیکھیں گے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس تنازع کا اثر فوری اور عالمی سطح پر تھا۔ دی گارڈین کی یہ سرخی دیکھیں، ہزاروں پروازیں منسوخ، مطلب دنیا کو کووڈ کے بعد کی سب سے بڑی سفری افراتفری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ صرف کوئی فوجی کارروائی نہیں تھی، اس نے دنیا بھر میں عام لوگوں کی زندگیوں پر براہ راست اثر ڈالا۔ اور سفری افراتفری تو ایک طرف، عالمی معیشت پر بھی بہت گہرا اثر پڑا۔ اسٹاک مارکیٹس ایک دم سے گر گئیں اور گیس کی قیمتوں میں اب دیکھیں 30% کا اضافہ ہو گیا، جس سے پوری دنیا میں ایک معاشی خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ اور پھر ایران کی طرف سے یہ براہ راست فوجی دھمکی سامنے آئی، جس نے فوری خطرے کے احساس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک واضح ارادہ تھا جس نے عالمی تجارت کی اہم ترین شاہراہوں میں سے ایک کو شدید خطرے میں ڈال دیا تھا۔ تو اصل سوال یہی بنتا ہے نا کہ آخر ایک ٹارگیٹڈ حملے نے اتنی بڑی علاقائی جنگ اور عالمی بحران کو کیسے جنم دے دیا؟ اب ہم اس افراتفری کے اثرات سے ہٹ کر اس کی اصل وجہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس ساری افراتفری کے مرکز میں صرف ایک واقعہ تھا، ایران کے سپریم لیڈر پر کیا جانے والا حملہ۔ یہی وہ چنگاری تھی جس نے پورے خطے میں آگ لگا دی۔ اس حملے کو نام دیا گیا آپریشن ایپک فیوری۔ یہ ایک مشترکہ امریکی اسرائیلی فوجی آپریشن تھا جس کے دو بالکل واضح مقاصد تھے۔ پہلا، ایرانی قیادت کا خاتمہ، اور دوسرا، ان کی فوجی صلاحیتوں کو مفلوج کر دینا۔ دیکھیں، یہ حملہ کوئی راتوں رات لیا گیا فیصلہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور ٹیکنالوجی سے لیس آپریشن تھا۔ یوں سمجھیں کہ اس کی منصوبہ بندی میں کئی سال لگے تھے۔ اس میں طویل عرصے تک نگرانی کی گئی، وارننگ کو روکنے کے لیے سگنل جام کرنے جیسی جدید تکنیک استعمال ہوئی، اور پھر آخر میں 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور سے ایک انتہائی درست میزائل حملہ کیا گیا۔ ایک اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکار کے اس بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے پر اعتماد تھے۔ ہم تہران کو ایسے جانتے تھے جیسے ہم یروشلم کو جانتے ہیں۔ یہ جملہ اس حملے کے پیچھے موجود انٹیلیجنس کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ حملے کا فوری اور تباہ کن اثر اس ایک عدد سے واضح ہے، 49۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کا ایک بڑا حصہ صرف ابتدائی حملوں میں ہی ختم ہو گیا، جس نے ملک میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا۔ اچھا، امریکی نقطہ نظر سے دیکھیں تو صدر ٹرمپ کے اہداف بالکل واضح تھے۔ ایران کی میزائل صلاحیتوں کو تباہ کرنا، اس کی بحریہ کا مکمل خاتمہ، اسے ہر حال میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اور پراکسی گروہوں کی حمایت کو بند کروانا۔ مقصد تھا ایران کی فوجی طاقت کو پوری طرح سے مفلوج کر دینا۔ لیکن ظاہر ہے، یہ کارروائی یک طرفہ نہیں رہ سکتی تھی۔ حملے کے فوری اور بہت بڑے پیمانے پر نتائج سامنے آئے، کیونکہ ایران نے انتہائی تیزی سے جوابی کارروائی کی۔ سمندر میں تنازع بہت تیزی سے بڑھا۔ ایران نے دھمکی دی کہ وہ خطے سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں جانے دے گا۔ اس کے جواب میں امریکی سینٹ کام نے یہ رپورٹ کیا کہ خلیج عمان میں موجود ایران کے 11 بحری جہاز اب صفر ہو چکے ہیں۔ ایران کا جواب بہت تیز تھا اور کئی محاذوں پر تھا۔ انہوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے اور سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں موجود امریکی اور برطانوی اڈوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اس سے تنازع تیزی سے پورے خطے میں پھیل گیا۔ اور کسی بھی تنازع کی طرح اس کی بھی ایک بہت بھاری انسانی قیمت تھی۔ یہ جو عدد نظر آ رہا ہے 787، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ یہ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق حملوں کے پہلے چند دنوں میں ایران کے اندر ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد ہے، اور یہ اس فوجی کارروائی کے سب سے المناک نتائج میں سے ایک ہے۔ فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی بحران بھی پیدا ہو گیا۔ سپریم لیڈر کی موت کے بعد سب سے اہم سوال یہ تھا کہ آخر ان کی جگہ کون لے گا۔ اس طاقت کے خلا کو پر کرنے کے لیے ایران کے آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے جسے عبوری قیادت کونسل کہتے ہیں،
یہ 3 رکنی کونسل نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک ملک کے اختیارات سنبھالتی ہے۔ تو نئے سپریم لیڈر کی اس دوڑ میں 3 اہم امیدوار سامنے آئے۔ پہلے مرحوم رہنما کے اپنے بیٹے مجتبیٰ خامنئی، جو ایک سخت گیر شخصیت مانے جاتے ہیں۔ دوسرے قدامت پسند علی رضا عرافی، اور تیسرے بانی انقلاب کے پوتے حسن خمینی، جن کا شمار اعتدال پسندوں میں ہوتا ہے۔ ایران کا مستقبل ان میں سے کسی ایک کے انتخاب پر منحصر تھا۔ اور اب ہم واپس عالمی اثرات کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر معیشت پر پڑنے والے اثرات، یعنی وہیں جہاں سے ہم نے یہ تجزیہ شروع کیا تھا۔ یہ بحران ایک ایسے وقت میں آیا جب عالمی معیشت پہلے ہی کافی دباؤ کا شکار تھی۔ امریکی ٹیرف 1935 کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر تھے، جس کی وجہ سے عالمی معاشی نظام اس جھٹکے کے لیے مزید غیر مستحکم ہو چکا تھا۔ اور پھر اس حملے نے اس دباؤ کو ایک بہت بڑے جھٹکے میں بدل دیا۔ گیس کی قیمتوں میں 30% کا فوری اضافہ ایک ایسا ٹھوس معاشی اثر تھا جسے پوری دنیا میں ہر خاص و عام نے محسوس کیا۔ تو آخر میں ہم ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں، ایک ایسی جنگ جو نہ صرف مشرق وسطیٰ کا نقشہ اثر نو ترتیب دے رہی ہے، بلکہ پوری عالمی معیشت کو بھی ایک نازک موڑ پر لے آئی ہے۔ کیا یہ ایک سوچا سمجھا حملہ تھا جس نے ایک ایسے بے قابو طوفان کو جنم دے دیا ہے جسے اب کوئی روک نہیں سکتا؟